تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کئی اہم خبریں ہیں اور ایک ایک خبر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات تھے، پیشکش کی وزیر اعظم نے، اور اس کا کیا رد عمل آیا، عمران خان نے کیا جواب دیا۔ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ جی عمران ریاض جو ہیں اینکر اور صحافی، وہ آج کل کہاں پہ ہیں، اور ساتھ میں علی امین گنڈاپور نے ان سازشوں کا پتہ لگا لیا ہے جو ان کی صوبائی صدارت کے پیچھے تھے۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ میں کمنٹس بھی بھیجیں تاکہ آپ کے کمنٹس کے روشنی میں بہتر پروگرام ترتیب دیا جا سکے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ مذاکرات کی جو پیشکش تھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کسی صورت میں نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت نے پہلے بھی مذاکرات کھیلنے کی کوشش کی اور کافی دن انہوں نے اس پہ ضائع کیے۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا، کیونکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے پچھلے سال 2024 میں، وہ مینڈیٹ جو تھا اس پر شب خون مارا گیا تھا، اور وہ جو ڈرامہ تھا اس ڈرامے میں یہ ہوا کہ تحریک انصاف کو شکست دی گئی۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو پورا واقعہ تھا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، اور اس کو صرف تحریک انصاف کو اس کے اندر پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اور اس کا چہرہ عیاں ہو گیا ہے۔ یعنی وہ مذاکرات حکومت نہیں چاہتی تھی، صرف ٹائم گزارنا چاہتی تھی۔ نہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی، اور نہ ہی وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی تحقیقات کروائے گی۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے بتایا ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر انہیں پھنسانا چاہتی ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی پر متفق ہو جائیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت خود کٹ پتلی حکومت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ دے نہیں سکتے، اور جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ ہم لینا نہیں چاہتے، یعنی وہ پارلیمانی کمیٹی۔ اور عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی تو ایک مذاق ہے، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی آپ بنا لیں گے، پھر وہ پارلیمان کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے گی، بات چیت کرتی رہے گی۔ اگر وہ تحقیقات کے لیے بھی کوئی ایک وہ قائم کرتی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی جو ایک دوبارہ پیشکش کی ہے اسے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ تو 9 مذاکرات، بات ختم۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے ٹاپک کی طرف، اور دوسرا ٹاپک ہے کہ اینکر عمران ریاض کہاں پہ ہیں۔ کافی دنوں سے چل رہا تھا، کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ وہ افغانستان چلے گئے ہیں، افغانستان سے پھر کسی ملک جائیں گے، کسی کا خیال تھا کہ وہ عمان چلے گئے ہیں اور عمان سے وہ جائیں گے، بعض کا خیال تھا کہ وہ کسی لانچوں کے ذریعے کسی ملک چلے گئے ہیں، وہاں سے وہ جائیں گے۔ بہرحال ابھی یہ موقع نہیں ہے تفصیلات بتانے کا، لیکن خبر یہ اب آئی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ برطانیہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں سے اپنا ویلاگ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یقیناً 1 سال 2 سال بڑی سختی انہوں نے گزاری ہے،
اور یقیناً اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب صحافت کی بجائے ایک پارٹی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہو گیا تھا. اور یقیناً جب آپ ایک پارٹی کی لائن لیتے ہیں اور آپ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو تنقید ہوتی ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ تنقید کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ حملے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی بعض اوقات کوئی جواز نہیں ہوتا اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کافی سارے صحافی جو ہیں اس وقت پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. محیط پیرزادہ کو دیکھ لیں، وہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں. اسی طرح صابر شاکر کو دیکھ لیں، وہ بھی انگلینڈ چلے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح وجاہت جو ہیں وہ بھی امریکہ میں ہیں. تو اس طرح بہت سارے جو ہیں دوست وہ یہاں سے جا چکے ہیں. ابھی مجھے یہ بھی خبر میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ چکوال میں کوئی فارم ہاؤس تھا عمران ریاض کا، مجھے علم نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے نظر آتش کر دیا ہے. اگر ہے واقعی یہ خبر درست ہے تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو ایک قانونی طریقہ کار ہے، اگر کبھی وہ آئے تو کوئی کیس ہوا تو وہ بھگت لیں گے، لیکن ان کی اگر گھر ہے یا فارم ہاؤس ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اب جناب تیسری اور اہم خبر ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اس کو آپ کو بڑا غور سے سننا پڑے گا. ایک تو یہ ہوا کہ علی امین کو یہ معلومات ہو گئی ہیں کہ کس کس نے ان کے خلاف جا کر عمران خان صاحب کے کان بھرے، سازشیں کیں، اور وہ بھی اب اس میں ہیں کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب علی امین کو ہٹا دیں گے. میں نے کہا تھا کہ نہیں، علی امین کو وہ نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بہت سے راز ہیں اور دونوں نے اکٹھے کام کیا ہے بڑے سالوں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ چلانا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو بدلیں گے اور وہ کسی اور کو لے آئیں گے، لیکن ایک دباؤ ہے ان کے اوپر یقیناً. اور ان کو میں کچھ دن پہلے جب ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. وہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگلا اٹیمپٹ جو ہے وہ ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ، ابھی فوری نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. وزیر اعظم اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی علی امین سے کہا ہے کہ وہ جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ یہ جو گورننس ہے اس کو بہتر بنائیں. تو عمران خان کا ایک سٹائل ہے، اپنی ایک طریقہ کار ہے، تو انہوں نے سخت وارننگ بھی دی ہے اور ایک ٹائم بھی دیا ہے کہ اس ٹائم کے اندر، بعض دوست مجھے بتا رہے تھے کہ 45 دن دیے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے دیے ہیں، بعض 3 مہینے دیے ہیں. تو یقیناً یہ 1-on-1 ملاقات تھی. تو جب تک عمران خان صاحب خود نہ بتائیں یا علی امین صاحب نہ بتائیں تو میرے خیال میں کہ یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ انہوں نے حکومت کو یہ جو کرپشن ہے یا جو بیڈ گورننس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کیا ایک لمٹ دی ہے، کتنا ٹائم دیا ہے، کب تک وہ اس پہ قابو پائیں گے. اب چلتے ہیں جناب 8 فروری، اور 8 فروری کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک بھر میں یوم سیاہ ہے. اور جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر خان، وہ اس مرتبہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے اعلانات کر دیے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بڑے بڑے اعلانات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کا جو راستہ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے. اب آپ کتنے دن بند کریں گے، اپنے لوگوں کو پریشان کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جتنے جلسے ہوتے تھے اس میں کروڑوں روپیہ لگا ہے، اور یہ کروڑوں روپیہ جو ہے علی امین گنڈا پور نے دیا ہے. جہاں سے بھی انہوں نے دیا ہے، جہاں سے بھی جمع کیا، لیکن انہوں نے خرچہ کیا ہے. ہر ایم این اے کو پیسے دیے، ہر ایم پی اے کو پیسے دیے، پارٹی ورکرز کو پیسے دیے. تو کیا اب جنید اکبر یہ اخراجات برداشت کریں گے؟ کیا وہ جلسوں کے لیے ورکروں کو فیسلٹیز دیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ان کو کہیں لانا ہے تو گاڑیاں دینا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، تو یہ تمام اخراجات ہیں. پھر جلسے کے اخراجات، تو کیا یہ جنید اکبر سارا خرچہ اٹھائیں گے؟ پھر علی امین کا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا
کہ سرکاری وسائل بھی تھے ان کے پاس، اگر وہ 1112 ہو گیا یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو گیا، پولیس کے حوالے سے ہو گیا، ڈفرینٹ ڈی سیز کے حوالے سے ہو گیا، تو وہ کہتے تھے ڈی سیز کمشنرز کو، وہ کچھ تھوڑا بندوبست کرتے تھے۔ اب علی امین نے کہا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں حکومت چلاؤں گا۔ جنید اکبر نے اگر جلسہ کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو جنید خود بندوبست کرے۔ اب یہ ایک مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جنید اکبر جو ہیں وہ کہاں سے یہ سارے اخراجات کریں گے، کیا پارٹی میں کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ پارٹی اتنے فنڈز کے ساتھ کوئی یہ مظاہرے کرے گی۔ ابھی مجھے کچھ اطلاعات تھیں کہ ثوابی انٹرچینج پہ بڑا مظاہرے کا ایک پلان کیا گیا ہے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بقول جنید اکبر ہومیوپیتھک جو لیڈرشپ ہے وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو چلی گئی، وہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ آلدو کہ ابھی مرکز میں پنجاب میں تبدیلیاں آنی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ہومیوپیتھک انہوں نے علی امین گنڈاپور کو ہی کہا تھا، تو وہ تو اب ہٹ گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو جینون قیادت ہے جنید اکبر کے لیے، تو یہ 8 فروری جو ہے ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ طاقت کا مظاہرہ کہاں پہ کرتے ہیں، اور کیا پورے صوبے میں مظاہرے ہوتے ہیں، اور حکومت کے تعاون کے بغیر دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے وہ کس طرح احتجاج کو مرتب کرتی ہے، اور کیسے احتجاج کی وہ جو کال دیں گے، جو آلریڈی دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب یہ ہے کہ جلسے کرنے ہیں، جلوس نکالنے ہیں، تو دیکھنا ہوگا، اور یہ جنید اکبر کا پہلا امتحان ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اعلانات کیے وہ اعلان کیا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، یا صرف یہ ایک مظاہرہ ہوگا اور پھر وہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ کہیں وہ ایک جلوس سے یا جلسے سے خطاب کریں گے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی وقت میں عمران خان نے اسلام آباد چلو کی کال دے دی، اسلام آباد دھرنے کا اعلان کر دیا، اسلام آباد جانے کی بات کر دی، تو پھر میرا خیال میں کہ مشکل حالات ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ہومیوپیتھک قیادت کے بعد جو جینون قیادت ہے وہ اب کیا کرے گی۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ صوبائی صدارت اتنی آسان نہیں ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور جانے سے پہلے پھر وہی ریکویسٹ کہ لازمی جو ہے نا اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے سبسکرائبر کو بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔